Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو برداشت کس میں زیادہ ہے؟ مرد میں. خواتین اس بات کو مانتی نہیں ہے کہ نہیں ہمارے میاں کا تو میٹر ہر وقت کیا رہتا ہے؟ شارٹ رہتا ہے. بھائی میٹر شارٹ رہتے لیکن زبان میں ایک لفظ ہے نا ہلکا سا ڈیورس طلاق, وہ نہیں نکالتا میاں, وہ اتنے آرام سے نہیں نکال. ہزاروں میں 2-4 ہوتے ہیں نکال دیتے ہیں. پھڈے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, اوٹ پٹانگ تو ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں. مرد سب کچھ کر لیتا ہے, اسے پتا ہے بھائی زبان کو کیا کرنا ہے. 99% مرد یہ برداشت کرتے ہیں. کھوپڑی گھوم گئی, مجھے آگے بتا رہے تھے میری تو کھوپڑی گھوم گئی, تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ان کو پتا ہے یار اس کو لگام دو, پوری زندگیاں لڑتے ہوئے گزر جاتی ہیں. طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں ہر میں یہ کر دوں گا, میں چھوڑ دوں گا. چھوڑتا نہیں ہے وہ. بالکل ایسے وہ ایک آدمی کمزور تھا نا, سامنے سے اس کو کسی نے لڑنے کا بولا, آبے لڑ, تو یہ اپنے بندوں سے کہتا مجھے چھوڑو میں اس کی ایسی کی تیسی کروں. پھر آج سے چھوڑنا نہیں ہوئے, ٹھیک ہے نا, چھوڑ نہیں دینا کہیں. ابھی تو تھوڑی سی عزت ہے کہ تم نے پکڑا ہوا ہے. تو مرد بھی دھمکیاں بہت دیتے ہیں, میں یہ کر دوں گا, لیکن دینا مرد کے لیے آسان نہیں ہے. اگر یہ خواتین کو اختیار دے دیا جاتا نا, جہاں غصہ آیا دھاڑ 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 فائرنگ. آپ تیل بیچ رہے ہوتے بیٹھ کے, یار کیا صبح ملے تھے بڑے ہنسے خوشے, کیا ہوا یار میری بیگم نے مجھے کیا کر دیا ہے, طلاق دے دی. پھر وہ بے شک پچھتاتی رہیں بعد میں, بے شک پچھتاتی رہیں, لیکن وہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ الزام غلط ہے خواتین پر کہ ان میں برداشت کم ہوتی ہے. اصل میں تو ان میں بہت برداشت ہوتی ہے, مرد میں برداشت کم ہوتی ہے, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے. پھر لوگ نا سائنسدانوں کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو مشاہدے پر مبنی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان میں یہ ماہر نفسیات کے ٹوپی ڈرامے میرے سامنے پیش نہیں کیا کرو. اول تو ماہر نفسیات بھی یہی کہتے ہیں کہ عورت میں برداشت کم ہے, مرد میں زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی افلاطون اٹھ جائے, یوٹیوب پہ کوئی نئی ریسرچ سامنے لے آئے, تو یہ مشاہدہ ہے کہ عورت میں برداشت کیا ہے, کم ہے. تبھی تو میت پہ مرد روتا ہے, عورتیں روتی ہیں. عورتیں زیادہ رو رہی ہوتی ہیں نا, برداشت کم ہو رہا ہے نا ان میں. چوہا دیکھ کے اچھل جاتی ہیں, چھپکلی دیکھ کے. دیکھو دنیا میں جتنے بھی لبرلز کنٹری ہیں, سیکولر کنٹری ہیں, جو مرد اور عورت کے برابر حقوق کے قائل ہیں, ان میں آرمی میں آج بھی مردوں کی بھرتی زیادہ ہوتی ہے, خواتین کی بہت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے یار میدان جنگ میں لڑنا خواتین کا کام نہیں ہے. امریکہ سب سے بڑا علمبردار ہے مرد اور عورت کے مساوی حقوق کا, ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ایک جیسا رائٹ ہے, کوئی حق نہیں ہے مرد کو عورت پہ, کوئی فضیلت نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو تم نے اپنی آرمی میں جتنے مرد ہیں اتنی عورت. افغانستان میں خواتین کو کیوں نہیں بھیجا تم نے پٹھانوں سے لڑنے کے لیے؟ ٹھیک ہے کچھ خواتین بھی گئی ہیں, لیکن کچھ کیوں گئی ہیں؟ جتنے مرد تھے اتنے ہی خواتین بھیجتے نا تم. نہیں, ان کو پتا ہے پٹھانوں سے لڑنا یہ لیڈیز کا کام نہیں ہے. ویسے بھی لڑنا ان کا ہے. کچھ ہوتی ہے بڑی فائٹر بھی ہوتی ہیں, کچھ مردوں سے زیادہ طاقتور بھی ہوتی ہیں جو بیان سن رہی ہیں, ہوتی ہے, میں مانتا ہوں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضرت عمر سے زیادہ ذہین تھی. اس کا تو حضرت عمر خود اعتراف کرتے تھے. علماء نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہو کے بہت سے مردوں سے زیادہ ذہین تھی. ایسی ہوتی ہے چیدہ خواتین. بات تو اصول تو میجورٹی کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں نا. ایسی بھی ہوتی ہیں جو مردوں سے زیادہ بہادر ہوتی ہیں. میاں کو گھما کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے, میاں مکھنچو قسم کا. ایسے ہوتے ہیں جوڑے میں, کہتے ہیں یار یہ اس کو دیکھو میاں جو عجیب سے مکھنچو ہوتے ہیں. میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. ملکہ سبا وہ زیادہ ذہین تھی فرعون کی نسبت. فرعون بادشاہ تھا, کھوپڑی کام نہیں کر رہی تھی. اتنے دلائل دیکھ کے بھی سمجھ میں نہیں آیا. ملکہ سبا نے ایک دلیل دیکھی کہ یار سیکنڈوں میں تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں لے آئے اور اللہ کا نام لے کے خط لکھ رہے ہیں, یہ اللہ کا پیغمبر ہو سکتا ہے. ذہین تھی نا بے انتہا. مسٹنڈے بیٹھ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ لڑو سلیمان علیہ السلام سے. ملکہ سبا نے کہا لڑائی سے پہلے سوچ لو, کیونکہ اگر شکست ہوئی نا تو جعلوا عزت اہلھا اذلۃ, جو قوم کے عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل ہو جائیں گے. کو 50% ہے, لڑائی میں شکست بھی ہوتی ہے. میچور تھی نا, ذہین تھی. اور وہ مرد مسٹنڈے جو بیٹھے ہوئے تھے درباری, وہ کہہ رہے ہیں سلیمان السلام سے لڑو, بس لشکر لے کے جائیں گے. اس نے کہا بھائی یہ بھی دیکھ لو, مشورہ کر لو, اگر لڑائی سمجھ میں آتی ہے تو لڑیں گے, نہیں سمجھ میں آتی ہے تو جنگ کو ٹالو. میچور تھی, سمجھدار تھی. تو ہوتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں خواتین,
وہ بہت ذہین ہے. لیکن میجورٹی میرے بھائی ایسے نہیں ہوتی. برداشت کی قوت عورت میں کم ہوتی ہے, تبھی آرمی میں, فوج میں عورتوں کو کم رکھا جاتا ہے. بہت سے ملکوں میں تو رکھا ہی نہیں جاتا اور مردوں کو زیادہ بھرتی کیا جاتا ہے. ان کو پتا ہے بھائی یہ لڑے گا, یہ اس میں قوت فیصلہ ہوگی, بہت ساری باتیں ہیں. تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا اہم امورہم الی المرأة. بخاری کی حدیث ہے, وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنے اہم معاملات عورتوں کے سپرد کر دے. آج گھر مردوں کے کنٹرول میں نہیں ہے, کس کے کنٹرول میں چلے گئے ہیں؟ خواتین کے. تو دیکھ لو پھر ہو کیا رہا ہے, تباہیاں پھیل رہی ہیں. نہ خرچوں پہ کنٹرول ہے. شادی بیاہ میں مرد چاہ رہا ہوتا ہے پیسے بچائے, جو میرا بیان نہیں سن رہی خواتین وہ سارا پیسہ خرچ کرواتی ہیں. کتنے نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں نا, تو یہ مجبوراً بولنا پڑتا ہے. بھائی جو کمنٹس ہیں ان کا مطلب آپ بیان سن رہی ہیں, آپ ایسی ہیں ہی نہیں. تو اب برداشت کی قوت جب کم ہے, جذباتیت بہت غالب ہے, تو جذباتیت جس میں غالب ہوتی ہے, جب پھڈا ہوگا اس کی زبان سے طلاق بولو نکلے گی. مرد برداشت کر لے گا, وہ کہے گا یار اس کو کسی طرح وہ کرتے ہیں, نظر آ رہا ہے. اب آپ مثالیں نا دے, فلاں نے تو دے دی تھی کھڑے کھڑے, فلاں نے تو ایسے فلاں ہیں, لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے, بہت کم ریشو, آٹے میں نمک کے برابر ہے. میجورٹی الحمدللہ گھر بسانے والی ہے, خواتین بھی بساتی ہیں, مرد بھی بساتے ہیں. تو میرا تو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ نے بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر طلاق کا حق کس کو دیا ہے؟ مرد کو, عورت کو. اور آخری بات کر کے یہ ایک اور حکمت بیان کر کے بس میں اپنا وہ عقلی نقلی کو سمیٹتا ہوں. آخری حکمت جو میں یہ ہے کہ اگر دونوں کو طلاق کا حق دے دیا جاتا نا, تو پھر یہ نکاح نہ ہوتا, یہ متع بن جاتا. یہ کیا بن جاتا؟ ٹیمپریری. متع میں بھی, زنا میں بھی یہی ہوتا ہے, گرل فرینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے. جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے ساتھ رہو, جب چاہو بولتے کیوں نہیں چھوڑ دو. گرل فرینڈ کو بھی اختیار ہے کہ بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے, بوائے کو بھی اختیار ہے کہ گرل فرینڈ کو چھوڑ دے. تو نکاح اور زنا میں یعنی بیوی میں اور گرل فرینڈ میں فرق کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو نہیں اس طرح ممکن ہے کہ نکاح میں گواہ ہوتے ہیں, گرل فرینڈ میں گواہ نہیں ہوتے, تو گرل فرینڈ میں گواہ بنا لو. اب تو گرل فرینڈ میں زیادہ گواہ ہوتے ہیں, ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے یہ میری گرل فرینڈ ہے, لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں. گرل فرینڈ کو پتا ہوتا ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے, ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے. تو یہ فرق ختم ہو جاتا, فرق ہی نہیں رہے گا. اس کا حل آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ پھر کسی کو بھی طلاق کا اختیار نہ دیا جاتا. کیا خیال ہے بھائی؟ کسی کو بھی اختیار نہ دیا جائے, بلکہ دونوں کا جب نکاح ہوگا تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تو جب چاہیں دوسرے کو چھوڑ سکتے ہیں. ان میں ہمیشہ کے لیے کوئی بھی کسی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس میں دوسرے نقصانات زیادہ تھے کہ اگر بعد میں ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے, لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں, مرد خراب ہو گیا, عورت خراب ہو گئی, تو پھر کوئی تو سیٹ اپ ہونا چاہیے نا کہ ان کو آپس میں بولو جدا کیا جائے. کیونکہ جن معاشروں میں طلاق بالکل بھی نہیں ہے ان میں پھر میاں بیوی کے جھگڑوں کے بعد خودکشیاں ہوتی ہیں, اسٹریس اور ڈپریشن میں جاتے ہیں.